سبحان اللہ، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا۔ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت آبروئے اہل سنت وارث وراثت بلگرام شریف سیدی سرکار سہیل ملت صاحب سجادہ خانقاہ واحدیہ طیبیہ کی آمد ہے۔ حضرت کی موجودگی میں بہت ہی شاندار خطاب آپ نے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ شاہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے یہی پیغام دیا کہ جیسے یہ جسم رہتا نہیں جان کے بغیر، ویسے ہی سب ادھورا ہے ایمان کے بغیر۔ گھیرے رہیں گی اس کو جہاں میں مصیبتیں، جو زندگی گزارے گا قرآن کے بغیر۔ سرکار سہیل ملت کی جلوہ گری ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے مفتی صاحب قبلہ نے یہ کپڑا، یہ چادر شریف آپ تک بھجوائی ہے تاکہ آپ کی کڑی بھی سرکار سہیل ملت سے جڑ جائے۔ جو حضرات ابھی تک کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہیں، ان کے لیے بہت سنہرا موقع ہے، قریب آ جائیں اور اس چادر شریف کو، کپڑے کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح پکڑیں کہ داہنا ہاتھ اوپر رہے، بایاں ہاتھ نیچے رہے۔ اور الحمدللہ یہ بسمہ کی سرزمین ہے، یہاں حضور سہیل ملت کے بہت سے مرید پہلے سے موجود ہیں۔ جو پرانے مرید ہیں وہ اپنی بیعت کو نیا کر لیں، تجدید بیعت کے لیے وہ بھی اس کپڑے کو پکڑ لیں، اور باقی لوگ بھی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ ان کے گھر بھی حضور سہیل ملت کا فیضان پہنچ جائے، تو جو کسی دوسرے صحیح پیر کے مرید ہیں وہ مرید اپنے پیر کے رہیں، طالب سرکار سہیل ملت سے ہو جائیں تاکہ وہ بھی واحدی فیضان کے حقدار ہو۔ باقی تمام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آل رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، اور جو کلمات آپ کو حضرت پڑھائیں گے ان کو پڑھ لیں۔ یہ چادر شریف کو آپ پکڑیں۔ میں حضور سہیل ملت کی بارگاہ میں مائک پیش کرتا ہوں، اور جن حضرات تک کپڑا یا چادر نہ پہنچ پائے وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر اگر داہنا ہاتھ رکھ کے بھی پڑھ لیں گے تب بھی انشاءاللہ وہ حضرات داخل سلسلہ ہو جائیں گے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے مائک حضور سہیل ملت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات مرید ہو جائیں، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دستار بندی کا روح پرور منظر آپ کو ملاحظہ کرنا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج میں اپنے تمام گناہوں سے جو جانے یا انجانے میں ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، چغلی اور غیبت نہیں کروں گا، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا، ڈھول تماشا ناچ گانے سے دور رہوں گا، بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، مسلک اہل سنت پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن وأشهد محمدا عبده ورسوله۔ میں نے اپنا ہاتھ سید اولاد رسول عرف سہیل میاں عرف سہیل میاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ سید آل محمد عرف ستھرے میاں رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے میں نے اپنا ہاتھ میر سید محمد طیب رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر میں نے اپنا ہاتھ حضرت میر سید عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسی سلسلے سے سلسلہ بسلسلہ میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث العظم سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما۔ بروز محشر مجھے اپنے پیر کے ساتھ قادری جھنڈے کے نیچے قادری گروہ میں اٹھا۔ آمین۔ اللہ مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ دعا کر، جو میرا کام تھا میں نے پورا کیا مولا، میں نے ان کا رشتہ تیرے نیک بندوں نیک ولیوں سے جوڑ دیا ہے مولا، ان کی تمام پچھلی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ آگے سے پوری ہدایت عطا فرما، انہیں سلسلہ قادریہ کے اولیاء اکرام بزرگان دین کے فیض و برکات سے مالا مال فرما، جتنے بھی مریدین و مریدائیں ہیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بحق لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات، میں تمام مرید ہونے والے دوستوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اپنے نام کے ساتھ واحدی لکھا کریں اور آپ اپنا شجرہ محترم سید حسین قادری صاحب سے یا حضرت مولانا فیضان صاحب قبلہ سے کل حاصل کر لیں۔ صحیح کر دیں سر۔ اور اب دستار بندی کا روح پرور منظر آپ کو ملاحظہ فرمانا ہے۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا فیضان حسین قادری صاحب قبلہ خلیفہ سرکار سہیل ملت تشریف لا چکے ہیں، جو بچوں کے ناموں کا اعلان فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس منظر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والصادقین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سبز گنبد کی جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے دلائل پر مبنی اس دور پرفتن میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ زیغم الاسلام علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ نے آپ کے گوشے گزار کر دیا، اور دوسری جانب سیدی سرکار سہیل ملت کے دائیں جانب اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اعجاز حسین قادری رضوی کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، کچھ باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ جو آپ حفاظ کرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟
ابھی میں نے جو آیت کریمہ پیش کی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو پہاڑ خوف خدا سے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر مسلمانوں، امت محمدیہ کا فیضان دیکھیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دیکھیے ماشاءاللہ کہ اگلی امتوں کے اندر جو کتابیں نازل ہوتی تھیں ان کو حفظ کرنے والے صرف انبیاء ہی تھے. جن کے اوپر نازل ہوتی تھی وہی اس کتاب کو حفظ کرتے تھے. مگر مسلمانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دیکھیے. آج کے دور کے اندر ہمارے یہاں بچے 8 سال کے بھی ہوں، وہ پورا کا پورا قرآن اپنے دل کے اندر بسا لیتے ہیں، مگر ان کے جسموں کے اوپر کسی قسم کی لفظ نہیں آتی ہے. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کا نزول ہوتا تھا، حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار کے زانوں کو دبا رہے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کا نزول ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں کو اتنی زور سے دبایا ہے ایسا لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. محترم سامعین کرام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دیکھیے کہ اس امت کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر آج چھوٹا بچہ بھی قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتا ہے. میں تو اس عقیدے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کہ جس چیز کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، ہم نے تو صرف سنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مگر آج اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک حصہ یہاں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جسے سرکار اہل ملت کہتے ہیں. ہم تو اس عقیدے کے ساتھ یہاں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب ابو ہریرہ پہنچے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتا ہے، ہم آپ کے احادیث کو سننا چاہتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم تو حضور سیدی سرکار سہیل ملت کو یہاں کے اوپر اس لیے بلاتے ہیں کہ سرکار سہیل ملت اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سروں کے اوپر دستار باندھ دے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اعلیٰ ہو جائیں گے، ان کے اعلیٰ ہو جائیں گے. ہم تو اس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنگ احد کے اوپر جب قتادہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے، ہم تو اس مبارک ہاتھ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار تو موجود نہیں ہے، ہمارے اندر عشق ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو یہاں پر بٹھایا ہوا ہے اور یہ آج اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار باندھیں گے اور یہ بھی فیضیاب ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے. بے شک. میں گزارش کرتا ہوں سرکار کی بارگاہ کے اندر زان میں ادب طے کرتے ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محمد اویس حضرت ان کی اجازت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سیدی سرکار سہیل ملت سے زان میں ادب طے کرتے ہوئے کہ حضرت ان کے سر کے اوپر جی اعجاز دستار رکھ کر کے انہیں بھی فیضیاب کر دیجئے. حضور مفتی صاحب کی کلاس سے بھی ڈاکٹر اعجاز صاحب سے بھی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور اس دستار میں ہاتھ لگا کر کے آج ہمارے بیچ ہمارے والد گرامی تو موجود نہیں ہیں مگر ہمارے بڑے باپ کی حیثیت سے ڈاکٹر مفتی محمد اعجاز صاحب موجود ہیں جو ہمارے بڑے والد گرامی ہیں. میں ان سے بھی جو عرض گزار ہوتا ہوں کہ ہاں ان کے دستار باندھ کر کے آپ باپ کا حق ادا کریے.
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मोहम्मद उवैस बिन मुख्तार। महला काजी टोला खड़े हो जाए। मोहम्मद उवैस बिन मुख्तार, महला काजी टोला। मोहम्मद समीर बिन इरशाद अली, महमूदपुर बाजार। गले गले लग रहा है। मोहम्मद जैद मोहम्मद हसीन बिसरेंडी। मोहम्मद नादिर इब्ने बकरीदी कहमारा कला। मोहम्मद अयान इब्ने इस्लामुद्दीन महल्ला काजी टोला। मोहम्मद आलम इब्ने नसीरुद्दीन कहमारा पोस्ट। माशाअल्लाह हज़रात, मोहब्बत और एहतराम के साथ आप ये दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर देख रहे हैं। ज़रा मोहब्बत से हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम मोइनिया रहमानिया, जश्न दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेल मिल्लत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, यादगारे अनवारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, मैं इन तमाम फारिगीन को और बिलखुसूस इनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया जिसका भी बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। और साथ ही साथ मैं जुमला अराकीन जलसा को, अराकीन इदारा को, बिलखुसूस शहजाद गाने हुजूर अनवार मिल्लत को, मैं भाई मोहतरम सैयद हुसैन कादरी साहब को, खलीफा सुहेल मिल्लत मौलाना फैज़ान हुसैन कादरी साहब और उनके जुमला बिरादरान को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आले रसूल शहजादे सरकार गौसे आज़म की आप हज़रात ज़ियारत कर रहे हैं। ये मेरे दिल का है अरमान सुहेले मिल्लत, आप पे कर दूं फिदा जान सुहेले मिल्लत। और जुमला शहजाद गाने अनवार मिल्लत के हवाले से एक शेर सुन लें कि आप पे कर दूं फिदा जान सुहेले मिल्लत, खूब बरसेगी मेरे घर पे खुदा की रहमत, आज हैं घर मेरे मेहमान सुहेले मिल्लत, आज हैं घर मेरे मेहमान सुहेले मिल्लत। आज के इस जलसे की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए, अब चूँकि सलातो सलाम होना है, हुजूर सुहेले मिल्लत की मकबूल दुआ होगी इंशाअल्लाह, जिस पर बिस्मा के दरो दीवार आमीन कहेंगे। उस दुआ में आप हज़रात शिरकत फरमाएं इंशाअल्लाह। उस दुआ में आप हज़रात ज़रूर शिरकत फरमाएं। सलातो सलाम से पहले मैं हज़रत मौलाना फैज़ान हुसैन कादरी साहब के हुक्म पर चाहता हूँ कि भाई मोहतरम हाफिज़ कारी शहनवाज साहब
سے 2-3 اشعار پڑھنے کی خواہش مولانا فیضان صاحب نے پیش فرمائی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی خواہشات کی تکمیلات بہت ضروری ہیں۔ میں جناب حافظ شاہ نواز صاحب پر سینڈی پروا سے گزارش کر رہا ہوں کہ بس 2-3 اشعار کے لیے مائک پر تشریف لائیں، اس کے بعد فوراً صلاۃ و سلام علیہ